مشکوٰۃ شریف فصل ایمان کی آج دوسری نشست ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عبد القیس کی جب ایک جماعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا، یہ جماعت یا وفد کون سے قبیلے کا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا، ہم قبیلہ ربیہ میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری جماعت یا وفد کو مرحبا، نہ تو تم کبھی رسوا ہو اور نہ پریشان۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان چونکہ قبیلہ مضر کے کفار حائل ہیں، اس لیے ہم جلد حاضر نہیں ہو سکتے۔ صرف اشہر حرام یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں حاضر ہونے کا موقع ہم کو ملتا ہے، اس لیے آپ ہم کو حق و باطل میں فیصلہ کن احکامات و ہدایات سے آگاہ فرمائیے، تاکہ ان لوگوں کو ہم ان سے آگاہ کر دیں جن کو ہم گھروں پر چھوڑ آئے ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پینے کے برتنوں کے متعلق بھی ہدایت طلب کی۔ آپ نے اس جماعت کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ان کو ایک خدا پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم جانتے ہو ایک خدا پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا پر ایمان لانے کے معنی اس امر کی شہادت دینا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا۔ پھر آپ نے ان کو 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، یعنی لاکھ کیے ہوئے مرتبان یا ٹھیلوں سے، کدو کے تونبوں سے، درخت کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے بنائے ہوئے برتنوں سے، اور روال کیے ہوئے برتنوں سے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان لوگوں کو آگاہ کر دو جن کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی گھروں پر۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت اصحاب کو جو آپ کے گرد جمع تھی مخاطب کر کے فرمایا، اس امر پر مجھ سے بیعت کر لو، یعنی میرے سامنے اس بات کا عہد کرو کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، کسی پر خود ساختہ بہتان نہ باندھو گے، اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پس جس شخص نے تم میں سے اپنے اس عہد کو پورا کیا، اس کا اجر خدا کے ذمہ ہے، اور جس نے اس کے کچھ خلاف کیا اور دنیا میں اس کو اس کی سزا مل گئی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کچھ باتوں کے خلاف عمل کیا اور خدا نے اس کی پردہ پوشی کی، اس کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ خواہ اس کو سزا دے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں نے اس پر بیعت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا عہد کر لیا۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عید قربان یا عید فطر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو تشریف لے چلے اور عورتوں کے ایک گروہ کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ اور خیرات کرو، کیونکہ مجھ کو یہ دکھلایا گیا ہے کہ تم میں سے اکثر دوزخی ہیں۔
عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا سبب؟ آپ نے فرمایا تم لعن طعن بہت کرتی ہو، خداوند کی ناشکری کرتی ہو، اور تم میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے ہوشیار مرد کو بیوقوف نہ بنا دیتی ہو اور اس کی عقل ضائع نہ کر دیتی ہو۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان اور کمی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی مرد کے مقابلہ میں آدھی گواہی نہیں ہے؟ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو تمہاری عقل کا نقصان ہے، اور جب تم حیض کی حالت میں ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہو اور نہ روزہ رکھ سکتی ہو۔ عورتوں نے عرض کیا یہ بھی درست ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خداوند بزرگ و برتر نے فرمایا ہے کہ آدم کا بیٹا انسان مجھ کو جھٹلاتا ہے، اور یہ فعل اس کے انسان کا جھٹلانا اور یہ فعل اس کے شایان نہیں، اور مجھ کو برا کہتا ہے، اور یہ فعل اس کو مناسب نہیں، اور مجھ کو انسان کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا نے مجھ کو پیدا کیا ہے وہ مرنے کے بعد اسی طرح مجھ کو دوبارہ ہرگز زندہ نہ کرے گا، حالانکہ اس کا پہلی بار پیدا کرنا مجھ پر دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، اور اس کا برا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا بنایا ہے، جیسے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ میں تنہا اور بے پرواہ ہوں، نہ مجھ کو کسی نے جنا اور نہ میں نے کسی کو جنا، اور نہ کوئی میرا کفو یعنی ہم قوم ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ انسان کا مجھ کو برا کہنا یہ ہے کہ وہ میری نسبت یہ کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، حالانکہ میں بیوی یا بیٹا بنانے سے پاک ہوں۔ بخاری شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔